اور دعا آج کل سب سے بڑی چیز ہے. آپ دنیا میں کہیں جاؤ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں مولانا کوئی دعا بتاؤ. دعا ہماری ضرورت ہے, اتنی ضرورت ہے کہ کوئی کیسا بھی انسان ہو, رئیس بھی ہو جائے, بڑا پیسے والا بھی ہو جائے, تو فرق نہیں پڑتا, دعا تو کرنا ہی کرنا ہے. کہیں نہ کہیں تو آ کے وہ پھنستا ہے. اللہ رکھتا بھی ایسی ہے, چھوڑتا نہیں ہے. اور اگر بالکل چھوڑ دے تو فرعون بن جائے بندہ. ہونا چاہیے دعا. اور دعا ایک لنک ہے, دعا ایک رشتہ ہے بندے اور اللہ کا. ورنہ ہمارا اور اللہ کا کیا رشتہ ہو سکتا؟ ہم ذلیل حقیر کچھ نہیں, ہم ہیں کیا اس کے سامنے. لیکن اگر آپ کانٹیکٹ میں آنا چاہتے ہیں اللہ سے تو دعا کے ذریعے آ جائیں. دعا مانگو وہ فوراً آپ کے قریب آ جاتا. اسی لیے کہا کہ نماز کے بعد اگر کوئی اٹھ کے چلا جائے نا, نماز پڑھے مغرب کی, تھینک یو, اٹھ جائے مصلی کو ریپ کر دے, تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے. کہتا ہے کہ نماز کے بعد مجھ سے مانگو, جتنا مانگو گے. آپ مانگتے ہوئے تھک جائیں گے, وہ دیتے ہوئے تھوڑی تھکے گا. وہ کہتا ہے کہ کبھی مجھ سے مانگو, میں 24 گھنٹے مانگو. یہ نہیں کہتا کہ آپ اس وقت مانگو, اس وقت ہیں, اوقات ہیں, ٹائمنگز ہیں, دعا کی قبولیت کے وقت ہیں کہ اس وقت میں کون سی دعا قبول ہوتی ہے, اس وقت میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کہا کہ تم مانگتے کبھی بھی مانگو. اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ مومن مانگے تو دوں گا اور کافر مانگے تو نہیں دوں گا. وہ یہ کہتا ہے جو مانگتا ہے مجھ سے میں عطا کرتا ہوں, مجھے صرف مانگنا. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا والوں سے مانگے تو بندہ دیتے دیتے تھک جائے. صحیح, سگا بھائی, پیسے والا بھائی, آپ 1 دفعہ مانگو, 2 دفعہ مانگو, 3 دفعہ مانگو, 4 دفعہ مانگو. بعد میں بولے کہ یار تم نے تو پریکٹس بنا لی, کام کیوں نہیں کرتے؟ اور جتنے دولت مند لوگ ہوتے ہیں اور جس کا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے شہر میں, آپ اس کو فون کر سکتے ہیں رات میں 12 بجے. موڈ دیکھ کے تو بات کرنا پڑتا. اب سنو, دن میں بھی نہیں کر سکتے. مسئلہ ہے نا, اس لیے کہ پیسے کا ایک مزاج ہے, پیسے کا ایک مزاج ہوتا ہے. ڈالر کا ایک مزاج ہے, روپیے کا ایک مزاج ہے, ہماری کوئی دینار کا ایک مزاج ہے. جیسے جیسے پیسے آنے لگتے نا, پھر انسان سب سے پہلے جو چھوٹتا نا, مسجد اور امام بارگاہ چھوڑ جاتا. اور مسجد میں بھی آئیں گے تو ایسی جگہ جا کے ٹھہریں گے جو اس کے سٹیٹس کا برابر ہو. صف میں کھڑے رہتے. اسی لیے اللہ ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا کہ نماز پڑھتے کہ ہاتھ ملاؤ. کیا بول رہا ہوں, نماز جیسی ختم ہوئی, روٹیوں پہ کٹی جن کی زندگی, مجلس کی روٹیوں پہ کٹی جن کی زندگی, دولت ملی تو بولے تبرک حرام ہے. بہت اچھے. مفتی رضا کا کوئی بھی ملا کے مولوی, اس کے تو گھر کا پانی بھی پینا حرام ہے. بے شک مجلس جو کچھ ملا ان کے صدقے میں ملا. تو بہرحال اب آئندہ اب جو مجلس اس کے بعد کی اس کے اوپر پڑھوں گا کہ طاقت حسین کیا ہے, تبرک کے اوپر. آپ نے اچھا موضوع دے لیا کہ تبرک کیا چیز ہے اور طاقت حسین کیا ہے, میرے مولا حسین کی طاقت کیا ہے, کیسے وہ عطا کرتے ہیں. چلو بہت اچھا آپ نے ٹاپک دیا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائم دیکھ کے, مزاج دیکھ کے, وقت دیکھ کے مانگنا پڑتا. زیادہ اگر وقت ہو جائے تو آپ فون نہیں کر سکتے. یہی فرق ہے بندوں میں اور اللہ میں. اللہ کہتا ہے رات کے اندھیرے میں مانگو, دن کے اجالے میں مانگو, سوتے ہوئے مانگو, چلتے ہوئے مانگو, 24/7 مانگتے رہو, میں دیتا رہوں. مانگو تو مجھ سے مانگو تو 1 دفعہ مانگنا. وہ کہتے ہیں جتنا مانگو گے میں دوں گا, جب مانگو گے دوں گا, جس انداز سے مانگو گے دوں گا. کبھی اس کو غصہ آتا ہی نہیں, اس لیے کہ وہ اس کو آئے جس کا خزانہ میں کوئی کمی ہو, وہ تو غیر حساب عطا کرتا. اور لیکن پھر وہی بات کہ مانگ کیسے رہے ہو, کس جگہ پہ مانگو. میں نے تبھی دعا کا ترجمہ نہیں کیا. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. میرا امام کہتا ہے کہ سنو, تم روز صبح میں اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرو. جسٹ سے تھینک یو ٹو اللہ. کیا کرنا ہے کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, الحمدللہ الذی, اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. کتنی عجیب بات ہے دوستو. اگر اللہ بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا نا تو پوری دنیا بھوکی مرتی, صرف پیسے والے زندہ رہتے. غریب تو یوں ہی مر رہا ہے جب تک ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ میں. نبی موسیٰ آخری وقت آیا, غور سے سنیں کہ اللہ رزق دیتا کیسا ہے. نبی موسیٰ کا بالکل آخری وقت, ملک الموت آیا. موسیٰ نے پوچھا کیوں آیا, تو کہا بہت رہ گئے, اب چلے, ٹائم ہو گیا آپ کا. موسیٰ گھبرائے نہیں. موسیٰ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے. موسیٰ کے پہلو میں ان کی ایک لڑکی تھی,
چھوٹی سی بیٹی تھی، 7-8 سال 10 سال کی لڑکی تھی. جیسے ملک الموت نے کہا کہ آپ کو میں لینے آیا تو موسیٰ نے اپنی بیٹی کو دیکھا، یوں دیکھ کے سوچنے لگے. دل میں سوچا کہ اب اس کا کیا ہوگا، اس کو کون ٹیک کیئر کرے گا، میں تو جا رہا. انسان ہے، خیال آیا، خیال آنا گناہ نہیں ہے، خیال آیا بس. جیسی خیال آیا اللہ نے موسیٰ خود سے بات کی. موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا اللہ، جبرائیل نہیں سن رہے، موسیٰ سے بات کر رہا ہے. کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے یہ سب کچھ نہیں کہا. کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، عصا ہے، اسٹک ہے. اچھا جب موسیٰ کھڑے ہوئے تو ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا، راک تھا چھوٹا سا گھر کے باہر. مصر کا واقعہ ہے ایکچولی. تو کہا اس پتھر پہ، تو موسیٰ نے اس پتھر پہ اپنی لکڑی کو تو مارو. موسیٰ نے لکڑی کو مارا، پتھر پھٹا، نیچے ایک سوراخ پڑ گیا بہت بڑا. کہا موسیٰ نیچے اتر جاؤ. موسیٰ نیچے اتر گئے. کہا کیا دیکھ رہے؟ تو کہا اندھیرا ہے، نیچے بھی بہت پتھر ہیں، زمین کے نیچے بالکل. پھر کہا کہ اب یہ جو پتھر ہے نا اس پہ مارو. انہوں نے پھر مارا، پھر ہٹ گیا. کہا اب جاؤ نیچے. اب نیچے گئے تو کہا اب کیا دیکھ رہے؟ تو کہا اندھیرا ہے، پانی ہے، کچھ گھاس ہے. کہا غور سے دیکھو موسیٰ، اب جو دیکھا تو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں بالکل، اور ان کے منہ میں ان کا رزق ہے. آواز آئی موسیٰ ہم ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. تم اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہے تھے، ہم یہاں تک رزق پہنچاتے ہیں. ہم کبھی کسی کو چھوڑتے نہیں، کافر ہو مشرک ہو، ہم نے پیدا کیا ہے اس کو ہم عطا کرتے ہیں. لیکن عطا کرا ہے نا میں کرتا ہوں. کس کے ذریعے کرتا ہوں؟ اس امام کے ذریعے جو ید اللہ ہے. مولا ایک چیز یاد رکھو، کبھی بھی مانگو نا اللہ سے تو ڈائریکٹ مانگنے کی کوشش بھی مت کرو. جب مانگو معصومین سے مانگو. معصومین تو میں کہتا ہوں نا بہت بڑی بات ہے، ان کے غلام فیضا اور خمبر سے مانگو وہ بھی عطا کرتے جب ہے مانگنا. اس لیے کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ پروردگار مجھے عطا کر، مجھے دے. ہمیشہ دعا کی قبولیت کے لیے معصومین سے مانگو. اب اللہ کے رسول کا جملہ کہ اگر تم آخرت کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہو کہ تمہاری لائف آفٹر ڈیتھ بہت اچھی ہو، جس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس کے لیے بھی دعا مانگے. ہم یہ سمجھیں جو امریکہ میں جو زندگی گزری یہی سب سے بڑی ہماری زندگی ہے، جبکہ یہ ہماری زندگی نہیں ہے. یا کتنے برس، 60 70 80 90 برس. 60 کے بعد تو سب بونس میں رہتے نا، نہیں ریٹائرمنٹ ہو جاتا نا. کتنے برس زندگی رہیں گے؟ 90 ایئرس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کوئی زندگی ہے ہماری کہ کوئی لائف ہے کہ جو لائف ایٹرنل لائف ہے، ایٹرنل لائف، وہاں کے لیے کیا دعا مانگنا ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے، حافظ بالغرامی نہیں بول رہا، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ سنو آخرت کے لیے تم کو روز دعا مانگنا ہے کہ پروردگار مجھے میری آخرت صحیح ہو، وہاں بڑا سکون ملے. یہاں پہ میں نے بڑا سٹرگل کیا ہے، وہاں مجھے محلات ملے، وہاں مجھے آرام ملے. اس لیے کہ وہ لائف جو ہے وہ اتنی لمبی لائف ہے کہ جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. کہ اس زندگی کے لیے بخیر ہونے کے لیے، خیر کے ساتھ گزرنے کے لیے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری آخرت کو صحیح کرے گا. اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، یعنی آفس میں کوئی ظلم کر رہا، کوئی آپ کا باس ظلم کر رہا، کوئی حاکم ظلم کر رہا، کہا جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے، یہ بہت سی چیزیں کہ کون کون ظلم کرتا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. کہا ظلم اگر کوئی کر رہا ہے، تمہارے پر فورس کر رہا ہے، تم پر مصیبت لا رہا ہے، تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دو. تو راوی نے کہا یا رسول اللہ مولا کے اوپر خود اتنا ظلم ہوا، انہوں نے اپنے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا. تو کہا وہ میرے اور علی کا معاہدہ تھا، ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالموں سے کیسا بدلہ لیتا. وہ تم کو کیا معلوم کہ میرا اور علی کا کیا معاہدہ تھا. اس کے بعد اس نے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو، اس لیے کہ شیطان سے بچنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ شیطان ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. میں نے غدیر کی مجالس میں کہا ہے اور آج بھی بولوں گا وہاں پہ، تو شیطان سے بچنے کے لیے کہا کہ تم میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ علم میں اضافہ چاہتے ہو، نالج میں اضافہ چاہتے ہو. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ اپنے بچوں جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ دعا کریں کہ میرے نالج میں میرا ویژن تیز ہو، میری میموری شارپ ہو. میموری شارپ ہونے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یاد کرتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا. میموری شارپ ہونے کے لیے کہا کہ میرے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دو، میرے 5ویں وارث اور 6ٹھے وارث کا واسطہ دو. اللہ تمہاری میموری کو اتنی شارپ کر دے گا. یہ سید رضی، سید مرتضیٰ کے بارے میں بھی ہے، شیخ صدوق کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے والدین نے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دیا تھا جن سے ان کی میموری بڑی شارپ ہو گئی تھی. اس کے بعد کہا کہ اگر تم مصیبتوں میں گھر جاؤ، پریشانیوں میں گھر جاؤ تو میرے 7ویں وارث کا واسطہ دو جس کو باب الحوائج کا 7ویں امام کا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم سفر پہ جاتے ہو تو سفر پہ تو میرے 8ویں وارث کا واسطہ دو. اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو، اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ آپ $1000 کما رہے، 10,000 کی برکت ہو رہی. اس لیے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اتنا ہم ارن کرتے ہیں لیکن اینڈ آف دی ڈے پورا پیسہ ختم ہو جاتا، برکت جب ختم ہوتی. اور آخری زمانے کے لیے تو علامات میں سے ہے کہ آخری زمانے میں برکت اٹھ جائے گی، رحمت اٹھ جائے گی زمین سے، لوگ پریشان ہو جائیں گے،
اینڈ آف دی منتھ ہونے سے پہلے ہمارے پاس سب ختم ہو جا رہا. کہا لیکن اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ اگر کوئی شخص ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اگر پڑھ کے 9 امام تقی جواد کی بارگاہ میں ہدیہ کرے تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. اس لیے کہ جواد کے معنی ہے، جواد کا معنی یہ ہے کہ جو بے مانگے عطا کرے. جو اللہ کی صفت ہے وہی صفت ہر معصوم کی اس امام کی بھی ہے. رزق کے لیے 9 امام کا کہا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم عبادت میں شوق چاہتے ہو کہ اللہ کی میں عبادت کثیر تعداد اس میں کروں تو کہا میرے 10ویں اور 11ویں کا واسطہ دو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے اس ہاتھ کو گردن پہ رکھا اور رکھ کے کہا اگر تم مصیبتوں میں گھر جاؤ، موت تمہارے اوپر آ جائے، اور اگر اس وقت تم دل کی گہرائی سے میرے قائم کو پکارو گے تو قائم دوسرے لمحے میں آ کے تمہاری مدد کرے گا. دعاؤں کا دیکھیں، یہ میں نہیں بولتا کہ یہ دعا اس سے مانگنا نہیں، آپ کسی معصوم سے مانگو، کوئی دعا مانگو ہوتی، لیکن یہ طریقہ بھی معصوم کا بتایا ہوا.